سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. اپنا مائنڈ سیٹ بنائے کہ جب رب اسے دے رہا ہے تو مجھے بھی عطا فرما سکتا ہے. دیکھیں رشک اور حسد میں فرق کرنا ہوگا. رشک آپ کر سکتے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے. رشک کیا ہے کہ یا اللہ تو نے اس کو دیا ہے مجھے بھی عطا فرما دے. میرے رب کے خزانے ختم تھوڑی ہو گئے ہیں کہ اس کو رب نے دیا تو مجھے نہیں دے سکتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ نے کسی کو آواز اچھی دی, کسی کو چہرہ اچھا دیا, کسی کو مال دیا, کسی کو عزت دی. اللہ سے دعا کرو اللہ اس کو دیا مجھے بھی دے دے. اس کو کیوں دیا؟ اس سے برا بندہ کون ہے جو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے. اچھا پھر دل اتنا گندا ہو جاتا ہے کہ جس سے حسد ہو جاتا ہے نا اس کے نقصان پر خوش ہوتا ہے. استغفر اللہ. پتہ چلے نا یار اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی, اچھا لوگوں کے سامنے کہے گا او ہو بہت افسوس ہوا, اچھا دل میں لڈو پھوٹ گئے, میں تو چاہتا ہی تھا برباد ہو جائے. اب یہ بندہ سوچے کہ تمہیں کسی کے نقصان پہ خوشی ہو رہی ہے, اس سے برا دل کس کا ہوگا؟ تو خدا کے واسطے اپنے دل کو صاف کرو. یہ جلنے والا دل یہ جیلسی برباد کر کے رکھ دیتی ہے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے کمال کی مثال دی ہے. یہ جو حسد کرنے والا ہوتا ہے نا اس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کا قول سناتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو حسد کرنے والا ہے یہ ایسا ہے کہ کسی کو کوئی شخص ہو کہ دشمن کو مارنے کے لیے پتھر پھینکے, وہ پتھر دشمن کو لگنے کی بجائے پلٹ کر سیدھے اس کی سیدھی آنکھ پر لگ جائے, وہ پھوٹ جائے. اب غصہ ہو رہا ہے, دوبارہ پتھر پھینکے, تو دوبارہ پتھر گھوم کر دوسری آنکھ پر لگے وہ بھی پھوٹ جائے. پھر تیسری بار اس نے پتھر پھینکا, اس بار اس کا پتھر گھوم کر آیا اور اس کا سر پھاڑ دیا. اللہ اکبر. اور پتھر پھینکنے والے کے جو دشمن ہیں اس کا یہ حال دیکھ کر ہنستے رہیں. امام غزالی فرماتے یہی حال حسد کرنے والے کا ہے کہ شیطان جو ہے اس کا اسی طرح مذاق اڑا رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہم کسی کا بگاڑ نہیں سکتے. یاد رکھیے گا حسد کر کے آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ نے جس کے نصیب میں عروج لکھا ہے سارا وطن اس کو نیچے گرانے کی کوشش کر لے اسے کوئی نہیں گرا سکتا, اور جس کے نصیب میں ذلت رکھی ہے سب مل کر اس کو اٹھانے کی کوشش کریں اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا. اگر رب دے رہا ہے تو حسد نہ کرو, اللہ سے دعا مانگو میرے مولا مجھے بھی عطا فرما. برائے کرم اپنے دل سے اس بیماری کو ہمیں نکالنا ہوگا. اور اس کی بہت سارے واقعات موجود ہیں, اور جو حاسدین ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے محمود غزنوی کا غلام جو ایاز تھا, اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا قریب تھا بادشاہ, تو جو درباری تھے اس کو بڑا حسد کرتے تھے کہ یہ جب دیکھو بادشاہ سلامت اس کی بڑی بات سنتا ہے, تو وہ موقع کی طاق میں رہتے تھے کہ کسی طرح ان دونوں میں جدائی کروا دیں. تو انہیں ایک موقع مل گیا کہ وہ دیکھتے تھے کہ ایاز جو ہے نا وہ روز ایک معمول کے مطابق اپنے کمرے میں جاتا ہے, کمرہ لاک کر لیتا ہے, تھوڑی دیر گزارتا ہے پھر واپس آتا ہے. کہ بادشاہ سلامت ہمیں ایک راز پتہ چل گیا ہے. کہ کیا راز ہے؟ وہ جو آپ کا خاص ہے نا جس کو آپ بڑا نوازتے ہیں ایاز, اس نے خزانہ چھپا کے رکھا ہے کمرے میں, اور روز کمرے میں جاتا ہے کسی کو نہیں آنے دیتا, وہ دروازہ لاک کر دیتا ہے, تھوڑی دیر اندر رہتا ہے پھر باہر آ جاتا ہے. تو بادشاہ سلامت کو بڑا اعتماد تھا ایاز کا, ایسا کرو تمہیں اجازت دیتا ہوں کمرے کا تالا توڑو, اندر جو ملے تمہارا. انہوں نے کہا اب تو لاٹری لگے گی, کوئی اندر سے نکلے گا خزانہ, بادشاہ سلامت کو بھی بتائیں گے, ان دونوں میں جدائی بھی ڈال دیں گے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, یہ ترقی نہیں دیکھ سکتے. آفیسز کے اندر, کاروبار کے اندر یہ کیوں آگے بڑھ گیا, اس کو کیوں نوازا جا رہا ہے, اس کی تنخواہ کیوں بڑھ گئی. استغفر اللہ. اب یہاں بھی یہی حال تھا. ان کو تو موقع ملا, درباری گئے, تالا توڑا, اندر گئے تو جا کر حیران ہو گئے کہ وہاں پر تو ایاز کے پرانے کپڑے, ٹوٹی ہوئی چپلیں اور کچھ بھی نہیں تھا, بالکل بوسیدہ کپڑے اور ٹوٹی ہوئی چپلیں پڑی. تو بادشاہ آیا, کیا ہوا, کیا ملا؟ کا یہ ملا. ایاز کو بلایا کہ یہ کیا کرتے ہو, روز کمرے میں جا کر ان کے ساتھ وقت گزارتے ہو؟ کہ حضور آج جب سے آپ کے قریب آیا ہوں آپ بڑا نوازتے ہیں, اچھے کپڑے مل گئے, اچھا گھر مل گیا, مال مل گیا, عزت مل گئی. میں ہر روز اس کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے اپنی اوقات کو یاد کرتا ہوں. جب آپ کے پاس آیا تھا تو چپل ٹوٹی ہوئی تھی, کپڑے پرانے تھے, میں کہیں اپنی اوقات نہ بھول جاؤں, کہیں تکبر میں مبتلا نہ ہو جاؤں. یہ واقعہ دیکھ کر جو باقی درباری تھے نا وہ شرمندہ ہو کر گئے, اور ایاز کی عزت اور بڑھ گئی. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, کاش یہ بات دل میں بیٹھ جائے کہ مجھے اور آپ کو اپنی اوقات یاد رہے. آج میں اور آپ جو کچھ ہے نا یہ اللہ کی مہربانی ہے. عزت دینے والا وہی ہے, دولت دینے والا وہی ہے, نام دینے والا وہی ہے. اگر آج 2-4 لوگ ہمیں پہچاننے لگ گئے ہیں, ہماری بات سننے لگ گئے, تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. میں کچھ نہیں ہوں. لیکن انسان عجیب بندہ ہے, عجیب بعض لوگ کام کرتے ہیں کہ تھوڑے پیسے آ جائیں تو اسٹائل ہی بدل جاتا ہے. اب غریبوں سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے بھی لوگ ملتے ہیں جو غریب رشتہ داروں کو پہچانتے بھی نہیں ہیں بعد میں.
یار کیسے تعارف کراؤں، یہ میرا ماموں ہے پرانے کپڑوں والا، یہ میرا چچا زاد بھائی ہے، میں دوستوں میں تعارف کراؤں گا تو بے عزتی ہو جائے گی. ارے تمہیں تھوڑے پیسے ملے تم رشتہ داروں کو بھول گئے، تھوڑا اقتدار ملا، تھوڑے مشہور ہو گئے تو اب جناب اسٹائل ٹون ہی بدل گئی. نہیں میرے پیچھے اسلام، یاد رکھیے گا رب جب چاہے یہ نعمتیں واپس لے سکتا ہے. ہم نے زکات دینے والوں کو زکات لینے والا بنتے دیکھا ہے. خوبصورت ترین لوگوں کو ہاسپٹل کے بستر پر ایسی بیماریاں لگتے دیکھا ہے کہ کوئی ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ نعمتیں کب چلی جائیں ہمیں معلوم نہیں ہے. کبھی ان چیزوں پہ اترانا نہیں. یاد رکھو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. جو عاجزی کا پیکر ہوتا ہے اللہ اس سے اور عروج عطا فرماتا ہے. کونین کے والی نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میں اور آپ غلام ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، اے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک وہیں پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا، مدنی مدینے والے. آقا وہ ہیں جن کے سبب یہ کائنات بنی ہے، مگر آپ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، آپ ان کے گھروں پہ جا رہے ہیں. نبی پاک ہمیں عاجزی کا درس دے رہے ہیں. مگر آج جیسے جیسے اللہ نعمتیں دیتا ہے بندہ جو ہے وہ تکبر میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. میرے پیچھے اسلامی بھائیو، خدا را ان برائیوں کو سمجھیے. تکبر کیسی بیماری ہے جو میں باتیں کر رہا تھا کہ شروع میں کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ایمان برباد کر دیتی ہیں، جو اللہ کو ناراض کر دیتی ہیں. حدیث پاک آپ نے ہم سب نے بچپن سے سنی ہوئی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا. رائی کا دانہ ہم سمجھتے ہیں، ڈاٹ نقطہ، اتنا سا تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا. جس کا دل ہی تکبر سے بھرا ہوا ہے اس کا کیا حال ہوگا. شیطان اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہوا تھا. اس نے کیا کیا تھا؟ ایک بار تو کہا تھا انا خیر من، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا آدم کو، میں بہتر ہوں اس سے. Once in a lifetime he made تکبر، pride. ایک بار اس نے کیا، اس کی ساری عبادتیں، اس کی ساری نورانیت، اس کا سب کچھ برباد ہو گیا. جو روز تکبر کرتا ہے ہم کہتے نہیں ہیں، مگر ہمارا ایٹیٹیوڈ تو یہ نا میں اس سے بہتر ہوں، یہ ولی، یہ غریب، میں امیر، یہ ملازم، میں سیٹھ، اس کا تو خاندان ہی بڑا نہیں، میں بڑے خاندان والا، اس کو تو سمجھ ہی کوئی نہیں، عقل مند تو میں ہوں، کاروبار تو مجھے کرنا آتا ہے، میری بات ہے، اس کی کیا بات ہے، میں عالم ہوں، یہ جاہل ہے. جی ہاں، علم والوں کو بھی تکبر آ جاتا ہے، عبادت گزاروں کو تکبر آتا ہے. میں 5 وقت کا نمازی ہے تو نمازی نہیں پڑھتا، میں تہجد پڑھتا ہوں، اس کو تو نماز پڑھنا ہی نہیں آتی. استغفر اللہ. یاد رکھو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو سب کچھ برباد کر سکتی ہیں. ہمیشہ عاجزی کا پیکر رہیں. ہمیں نہیں معلوم یہ سامنے والا اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے. اللہ تکبر سے بچائے، اللہ حسد سے بچائے. یہ بیماریاں پہچانو، اور یہ اتنی عام ہو گئی ہیں کہ اس کے بارے میں نہ کوئی بات کرتا ہے نہ کوئی علاج کرتا ہے. آج بہن بھائی حسد کی آگ میں جل رہے ہیں. خدا کے واسطے ان چیزوں سے نکلیے. اور اب میں آئیے اس کے علاج کی طرف آتا ہوں. یہ جتنی دل کی بیماریاں ہیں اس کا سب سے بڑا علاج تو ایک ہے، اور وہ دعا ہے. اللہ سے